جو شخص لوگوں سے بکثرت ملتا ہے وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کمینگی و غفلت میں اپنے برابر جانتے ہیں۔ نماز میں دل کی حاضری کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ میرے رب کی محبت کا اندازہ بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ علم کا مطالعہ کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، مقررہ وقت پر پہنچو۔ انسان کی دولت طمع اور حرص علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے اور غریبوں اور مسکینوں کو نہ بلائیں۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہوں۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہو گیا اس کا ایمان بھی ضعیف ہو گیا۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توحید و رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء سے اس کے حکموں پر عمل کرے۔